نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دین کے سننے، علم دین کو سنانے کا دستور چلا رہا ہے. جو کچھ حاصل ہوا ہے عموماً بزرگوں کی صحبت سے، ان کی کتابوں کے پڑھنے سے حاصل ہوا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کو علوم عالیہ کے لیے جاری فرما دیا تھا، اور ایسا علم تھا خم کے ذریعہ ضرور راہ بوت پیش ہو جائے ہونہ باد نہد. خم کے ذریعہ ضرور راہ، دریا سمندر مجھے یاد آ جاتا ہے پڑھتا ہوں کیونکہ حضرت شعر بہت پڑھتے تھے. خم کے ذریعہ ضرور راہ بوت پیش ہو جائے ہونہ باد نہد. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس مٹکے میں پانی کم ہوگا، جاری رہے گا. خم کے ذریعہ ضرور راہ بوت پیش ہو جائے ہونہ باد نہد. حدیث شریف میں آئے ہیں کہ جو شخص عمل بما علم، جس شخص نے عمل کیا اس چیز پر جس کو جانا اس نے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علم سے آراستہ پراستہ فرمائے گا جس کو جانتا نہیں تھا، مگر خود کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اگرچہ عالمی اصطلاحی نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے علم پر عمل کیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ماں گنگوہی یا ماں قاسم جیسے کو ان کی طرف متوجہ کر دیا ہے. اور یہ بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے ایمان، ان کے دین، ان کی نسبت کے لیے ہم آتے ہیں. ماں گنگوہی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے ہم کو اپنے وسائل کے لیے. جتنا ہم دین پر عمل کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے. چنانچہ لکھتے ہیں خواجہ معصوم کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو، اور زبانی ذکر کو بھی جاری رکھو. اگر تمہارا دل منتشر ہے اور زبان جاری ہے، زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے وظیفے کی وجہ سے سارے بدن کو ذاکر سمجھیں گے، اور اس زبان کو جو جنت میں لے جائیں گے تو سارے اعضاء اس کے سفر میں چلے جائیں گے. اس وجہ سے ذکر لسانی بھی چیز ہے، یہ تھوڑی زبان ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب نے اس مضمون کو کہیں بیان کیا، بمبئی میں کہیں. علماء بہت متاثر ہوئے. زبان کا وظیفہ اللہ اللہ کرنا ہے. اگر دل شریک نہیں بھی ہوا تو زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، تو زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جب بھیجیں گے تو دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں. ماں کا کوئی کا قول ہے، دوسرے اعضاء محل نار نہیں ہو سکتے. اس بنا پر ذکر لسانی کو بھی بہت بڑا اللہ کا فضل سمجھو. جس کی زبان اللہ کے ذکر سے جاری ہے، رتب تر ہے، بہت بڑی خبر ہے. حضرت آگا وہی لکھا اپنے مرید کو کہ جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، اپنے وظائف کو پورا کرو، چاہے چلتے پھرتے دوڑتے ہی کیوں نہ ہو. کہ اگر تمہاری زبان نے ذکر کیا، اعضاء نے ذکر کیا، تو یہ جب جنت میں جائیں گے کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ زبان کھینچ کر کے جنت میں لے جائے گی. اس بنا پر ذکر لسانی بھی بہت کرنے کا اہتمام کرو. ہمارے حضرت بمبئی میں بہت تشریف لائے، بہت ہی مضامین بیان فرمایا. آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کو ذکر میں جاری کرو. بہت یہاں بھی وہاں بھی کرتے ہی رہتے تھے. ذکر لسانی کا بھی ایک خاص درجہ ہے، کیونکہ زبان کا وظیفہ کیا ہے؟ ذکر کریں. دل کا وظیفہ ہے. تو اگر دل شریک نہیں بھی ہوا لیکن زبان نے اپنی اطاعت جو کیا تو اس کی برکت سے سارے اعضاء کو اللہ جہنم سے بچا دے گا.
اس بنا پر دوستوں بزرگوں کی مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس سے حوصلہ ملتا ہے، اس سے ہمت ہوتی ہے. بہت سے لوگ آتے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب کے یہاں، بہت ہی مایوس ہو کے آتے تھے. حضرت ایسی تقریر کرتے تھے، حالانکہ حضرت کو لوگ جلالی کا کیا، لیکن سراپا اخلاق، سراپا محبت، سراپا شفقت تھے. دین کے سلسلے میں جو اللہ کے لیے آتا تھا اس کی وہ قدر فرماتے تھے، اس کے حوصلہ افزائی فرماتے تھے. کرتے رہو ذکر لسانی ہی صحیح کرتے رہو، یہی ذکر کشا کشا تم کو ذکر قلبی تک پہنچا دے گا. کشا کشا امام گنگوئی کی سب عبادت رہتی ہے. یہ ذکر لسانی زبانی ذکر تم کو کشا کشا ذکر قلبی تک پہنچا دے گی. اس بنا پر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اس دنیا میں، جبکہ وہ دارالغفلت ہے. دارالغفلت اس کو کہتے ہیں. اس میں اگر اللہ کو کوئی یاد کرتا ہے اس کو غنیمت سمجھو. اگرچہ وہ ذکر لسانی کیوں نہ ہو، ذکر قلبی نہ بھی ہو، ذکر لسانی. وہاں گنگوئی دیکھتے ہیں کہ اگر ذکر کیا زبان نے، دل شریک نہیں ہوا، تو زبان کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجیں گے کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں جہنم لگ. اس چیز پر حضرت ماشاء اللہ پیار کر رہے تھے. اس میں بڑے بڑے علماء فرق ہو گئے تھے. ماشاء اللہ سب نصیب آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. برابر کتابیں لے کے عموماً وہ بیٹھتے تھے اور سناتے تھے. بمبئی میں بھی رہے ہیں جو لوگ پرانے ہوں گے ان کے مجلس میں شریک بھی ہوں گے. عموماً کتابوں سے وہ زبانی فرماتے تھے کہ یہ تو نہیں کہ میں زبانی نہیں بیان کر سکتا. یہ بھی فرماتے تھے کہ مولوی رشا سمجھتے ہوں گے زبانی نہیں بیان کرتے تھے. اس طرح بتا کہا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. میں اس لیے اس سے سناتا ہوں تاکہ ان حضرات کے الفاظ کی برکات میری بات میں شامل ہو جائے. الفاظ روحانیت تو ہے ہی ہے، الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے. اس بنا پر فرماتے تھے کہ میں یہ عبارت سنا رہا ہوں مجھے یاد ہے، پر اٹھتے تھے روحانی معنی نکالا. بڑے بڑے علماء مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی تشریف لے گئے تھے. حضرت سے کہا، حضرت نے کہا کہ غالباً علی گیا سے میں بول گیا ہوں، تو کہا جا کے جنت اور دوزخ اسلام مسلمین کا جیسا بہت مشہور ہے. فرمایا جا کے جنت اور دوزخ مطلب بیان کیے. کہا حضرت میرے پاس تو موادی نہیں، اس کے لیے جا رہا ہوں اسلام مسلمین کے جیسے میں. فوراً اٹھے، الماری کھولا، معلوم کتنی آیتیں جنت اور دوزخ کی ان کو سنا جائیے بیان کیجیے. تو جنت اور دوزخ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اس معاملے میں صحیح معنی میں مذکر ہے، اور حدیث کے مذکر ہمیشہ جنت اور دوزخ کا بھی ذکر کرتے تھے، اور طریق و تسہیل کی فکر میں رہتے تھے. طریق مشکل نہ پیش کرو، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس میں سہولت کو پیش نظر رکھو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس راستے میں آئیں اور کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انہی باتوں میں سننے کے لیے جمع کیا ہے. میں بھی تھوڑا ہے طبیعت کچھ تھی سے خراب، لیکن الحمدللہ بول رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب تک بلاتا رہے وہاں بھی دن رات یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے اور اسی کی تعلیمات کو عام کرنے کی ہم لوگوں کو استعداد اور صلاحیت پیدا کرے. اللہ کا ذکر، اللہ کا دین یہ ہمیشہ رہے گا. جو لوگ اس میں کسی درجے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ العزیز ان کے لیے انتہائی فضل اور کرم کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. بہرحال میں نے یہ آیا، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ابتداءً کچھ تھوڑا سا سنا دیا ہے. اب وہ تقریر جس کو دیکھا نہیں ہے ابھی لیکن وہی سناؤں گا، کیونکہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل اللہ میں سے تھے. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 خلیفہ تھے. ان کے ملفوظات پڑھے جانے کے لائق ہیں. مکتوبات معصومیہ، مکتوبات مجدیہ، سب کتابیں ہیں جو واقعی پڑھے جانے لائق ہیں، ان کے مطالعہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
اپنے اکابر کی تعلیمات کو پیش رکھنے کی توفیق فرما. ہمارے اکابر نے طریق کو نہایت آسان کر کے پیش کیا ہے، مشکل نہیں کیا ہے. جو دشواریاں تھیں اس کو ختم کر کے پیش کیا ہے. اسی میں سے حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ رسول اللہ صاحب نے بہت تفصیل کیا ہے طریق میں، بہت تفصیلی صورت، جبکہ ان کو لوگ سخت کہتے تھے. یہ طریق کو انہوں نے بہت آسان کر کے پیش کیا ہے، کتابیں میں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو، ان کی تعلیمات کو ہم کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی بھی توفیق دے. مجلس ہوتی تھی، ہمیشہ مجلس ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں بیمار تبھی مجلس، اور یہ حقیقت پیچھے ہی ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا، پیچھے کتاب دینے کے لیے فرماتے تھے کہ لے آؤ، بس اتنا کہا. لوگ کہتے تھے بڑے بڑے لوگ کہ تم کو حضرت سکھا کے آتے ہیں کیا کہ یہ بڑا. بمبئی کے لوگ تو اور کہتے تھے ہم کہ تم کو حضرت سکھا کے آیا ہے کیا کہ میں یہ مانگوں گا یہ دوں گا. میں نے کہا کبھی نہیں کہا. وہاں کہہ رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں تو دیر اجی وہ کیا ہے، بس یہ ہمارے پاس. یہ تو لوگوں کو ہوتا تھا مہاراج سکھا کے لے آئے ہیں ان کو، وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے علوم سے، ان کے علوم سے مناسبت پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہ فرماتے تھے اس پر عمل تو کیا، لیکن سمجھنے کی ضرور کوشش کرتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور وہ نسبت عالیہ جو رکھتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس سے ہم کو مستفید فرمایا. اس کو بھی حضرت بہت کچھ نہیں سمجھتے تھے، کہا یہ سب آسان ہے، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ بہت مشکل ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی نسبت پیدا کرو، انانیت کو چھوڑو، تواضع کے ساتھ رہو، انکسار اختیار کرو. یہ فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے. ذکر الشغل پر بھی زور تھا، یہ نہیں کہ ذکر فرماتے تھے ذکر کرو. ذکر بہت بڑی چیز ہے. وہ اللہ تعالیٰ پھر ہم لوگوں سے کہا حضرت نے کہ میں امتحان لوں گا. اس میں ہم لوگ شرجامی ہو رہے پڑھتے تھے. کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. تو خانقاہ اور حضرت کے گھر میں کے درمیان میں مسجد ہے. ہم سب علماء، خالی میں تو چھوٹا تھا سب سے، لیکن کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال کا. میں آپ لوگوں کا امتحان لوں گا. سب کی کتاب لے کے بیٹھ گئے مسجد میں، دیکھنے لگے. حضرت ادھر سے آتے ادھر جاتے، دیکھتے تھے کہ سب مولوی لوگ چھٹے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ سوچتے تھے بہت خوش ہوتے ہوں گے. تو خوشی کی بات یہ تھی، لیکن فرمایا کہ دیکھو میں یہ چاہتا تھا یہ 3-4 گھنٹے میں کبھی کبھی تم نے نفل بھی پڑھ لیے ہوتے، اللہ کے ذکر کو نہیں. کتاب اللہ ہی میں تم نے تھے، مگر میرا مزاج یہ ہے کہ درمیان میں اتنا خلل، اتنا وقفہ ذکر اللہ میں نہیں ہونا چاہیے. اس دفعہ ہم لوگ گئے گورکھپور، باغ تھا یار مریم اللہ صاحب کا باغ. بہت ہم لوگ بہت خوش تھے کہ باغ ہے. حضرت نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گورکھپور شہر میں باغ کرنے کے لیے، تم لوگ یہی رہنا. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ رہنا اس درخت کے نیچے رہنا، اس درخت کا آم کھانا، یہ نہیں. بڑا اچھا موقع رہے گا ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہنا. مجھ سے بھی بڑا تعلیم بھی ضروری کا یہ بہت. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کھانا پینا دیکھو سارے تمام چیزیں کچھ اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو صحیح معنی میں مذکر بنایا تھا، مصلح بنایا تھا. کڑے ہاتھوں نے ہم لوگوں کی تربیت کی ہے. دعا کریں کہ تربیت ہوئی ہو اور اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو تربیت. خون دل پینے کو بہت فرماتے تھے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. بہت پڑھتے تھے خون دل، کیونکہ ہم لوگ نعمتوں کے درمیان آئے تھے، ببئی آئے، یہاں آئے، لیکن کبھی بھی ادھر رخ کرنے نہیں دیا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. جب کچھ کھوؤ گے تو کچھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگ کو صحیح طریق پر رکھے، اس کے ادب کی توفیق دے، اس پر عمل کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ یہی دلی دعا ہے. اسی لیے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب تشریف لاتے تھے کہ بمبئی کے لوگ متوجہ فرماتے تھے. کبھی گئے الہ آباد، کچھ ہی دن بعد آ گئے تو ہم لوگ کہتے تھے بھائی وہ لوگ متوجہ ہیں، میرے ضروری ہے کہ میں جاؤں، وہ لوگ تعلیم ہے، تعلیم آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ دولت
جو اللہ سے تعلق جوڑنے والی ہے وہ عطا فرمائے. اللہ سے محبت اللہ لا قسمین. آخر میں اسی میں بیان فرماتے تھے صاحب محبت اللہ علم ہے، محبت اللہ لا قسمین. یہ بھی فرماتے تھے. میں کوئی تصوف کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ صاحب فتح الباری کی عبارت ہے. حدیث کی کتاب ہے. مولوی لوگ سمجھو، تم لوگ سمجھتے ہو کہ محبت وغیرہ رقص صرف تصوف کے ساتھ ہے. حدیث کے ساتھ ہے، آیت کے ساتھ ہے. چنانچہ صاحب محبت اللہ لا قسمین. اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، فرض و ندب. ایک محبت فرض ہے، ایک محبت مندوب ہے. فرض و ندب بہت سناتے تھے علماء کو، ضرور سناتے تھے. مولانا آپ لوگ سمجھتے ہو ہے کہ محبت وغیرہ تصوف کی چیز ہے، نہیں، حدیث کی چیز ہے، قرآن کی حدیث. محبت اللہ یاد تھی، زبانی ان کو یاد تھی بات ہے. محبت اللہ اللہ قسمین. فرض ایک محبت فرض ہے. اللہ سے محبت فرض بھی ہے. اللہ کی محبت فرض ہونے کا مطلب ہے ان کی اطاعت کیا جائے، فرائض کو ادا کیا جائے، اور چیزیں حاصل کرنا یہ بھی مندوب ہے. مندوب یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہے. جو مشائخ نے مجاہدات کیے، جہاد کیے، چاہے وہ مستحب ہو لیکن ہے تو ضروری. بزرگوں کی اسی وجہ سے تو بزرگی مانی جاتی ہے. انہیں چیزوں کو عمل کرنے کی وجہ سے بزرگ ہے. اس بنا پر بہت محبت اللہ علی قسمین. محبت بہت زیادہ بیان کیا ہے یہاں پر میں اس مضمون کو. محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب. ایک محبت فرض ہے. فرماتے ہیں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمد آباد میں پڑھی حدیث پڑھی تھی، حضرت سے فرمایا کہ اتنی محبت فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچو کہ اللہ تم کو کھانا دیتا ہے. یہ اس چیز کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تم کو کھانا دیتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو اللہ نے کھانا دیا، تم اللہ کا ذکر کرو. تم کو طاقت دیا، قوت دیا تمہارے زبان میں کہ وہ اللہ کہہ سکتا ہے، تو اپنی طرف اس کو منسوب نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ نے مجھے توفیق دیا تو میں نے اللہ کا. وہاں گنگوہی وغیرہ بہت لکھتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. دن رات یہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. چلتے پھرتے، وہاں گنگوہی لکھتے ہیں ایک مرید کو، چلتے پھرتے، یہاں اس کو بیان فرمایا، چلتے پھرتے اپنے ذکر کو پورا کرو. کیونکہ اگر تمہارا دل غافل رہا تو زبان تو غافل نہیں. جب زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تو کہا دوسرے آدھا محلے نار ہو سکتے ہیں، جہنم میں جائیں گے. یہ زبان کھینچ کے تم کو جنت میں لے جائے گی. اس وجہ سے ذکر لسانی کی عادت ڈالو. ذکر بہت فرماتے تھے کہ جتنا بھی ذکر ہو سکے کرتے رہو. اس میں یہ بھی نہیں دیکھو کہ ایک سوئی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ زبان کا وظیفہ اللہ اللہ کرنا ہے، دل کا وظیفہ اس کی طرح. اگر دل حاضر نہیں ہے، زبان تو کہہ رہی ہے، تو زبان کو جب اللہ جنت میں لے جائے گا تو دوسرے آدھا محل نار، لفظ کہہ رہا ہوں، محل نار نہیں ہو سکتی، جہنم کے جنت میں. اس بنا پر ہمارے حضرت بمبئی میں آئے تسہیل طریق کے لیے، تسہیل طریق کے تسہیل کے لیے. چنانچہ فرمایا جا کے بہت خوش ہوتے تھے کہ بمبئی کے لوگ ہماری بات سنتے ہیں وہاں جا کے، اور کبھی جلدی کرتے دیکھو بھائی بمبئی کے لوگ متوجہ ہیں، مجھے جانا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. چھوٹ کے ہم لوگ سے اعلان کرتے تھے، مجلس کم و زمان کرتے رہیں گے، آپ لوگ آئیے گا، میں جا رہا ہوں بمبئی. کہہ کے آتے تھے مجلس میں، سب کے سامنے، یہ مجلس کم و زمان کرتے رہیں گے، میں جا رہا ہوں بمبئی، کیونکہ وہاں طالب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے، محبت اللہ علیہ قسم، یہ بہت عبارت سناتے تھے. یہ کیا فتح الباری کی عبارت ہے. محبت اللہ علیہ قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت فرض ہے. کہا میں کوئی تصوف کتاب نہیں سنا رہا ہوں. تصوف کتاب میں تم سمجھتے ہو محبت کے لفظ ہے، قرآن روح المعانی لکھ رہے ہیں. محبت اللہ علیہ قسمین فرض و ندب. فرض اتنی محبت ہے کہ فرائض کو ادا کرو، اس کو مندوب تو ہے ہی ہے، جتنا بھی تم کرو سب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو لوگ سخت کہتے ہیں، لیکن ان کا طریق بہت آسان تھا. طریق آسان.
کہتے ہیں مجھ کو لوگ فرض کرتے ہیں، میں کہا کوئی فرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ طریق تو بیان کروں گا، طریق کی توضیح کروں گا. میں بمبئی بھی اسی لیے جاتا ہوں، یہاں بھی وہی کہتا ہوں کہ طریق آسان ہے، آؤ اللہ مدد کرے گا. اس بنا پر اس جگہ پر رہ کر کے یہاں بھی رہا میں. آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، لب بندو گوش بندو چشم بند گر نبینی نور حق برمن خل. زبان کو بند کرو لایانی باتوں سے، کان کو لایانی باتوں کے سننے سے، دل کو لایانی لوگوں کے لانے سے. گر نبینی چشم بندو لب بندو گوش بند گر نبینی نور حق برمن بخل. اگر اس کے باوجود بھی طریق یہی ہے، آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو. میں نے خود دیکھا ہے مولانا ان کا عمل، کیونکہ ہر وقت ساتھ کبھی کبھی اخباروں منگاتے تھے، کوئی حادثہ ہوا، کوئی بات ہوئی، جیسا وہ اخبار لے آؤ، لے آیا، دیکھا، اس کو پڑھ دیا. ہر اخبار میں تصویر فوٹو، بڑے اس سے کہتے کم زمان اس کو لے جاؤ. کہاں تو بچا جائے اس سے؟ آنکھوں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اخبار میں ہر جگہ فوٹو، یہ کہہ کر کے کہاں سے بچا جائے؟ کبھی حضرت اوپر تھے، گانے بجانے کی آواز تو آتی رہتی ہے، بڑے حسرت سے مجھ سے کہا کم زمان اب کیسے کانوں کی حفاظت کی جائے؟ گانا بجا یہاں تو ہے نہیں، میلوں سے آتے ہیں گانا بجا. پہلے بہت زمانے میں نوٹیفکیشن رہتا تھا. تو یہ بزرگان دین ہیں جن کو ہم لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو آخر تک اپنے نفس کی اصلاح، اپنے آنکھوں کی اصلاح، اپنے کانوں کی اصلاح کی فکر رہتی تھی. ہمارے سامنے کی بات میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت کا ایک نواسا تھا، چھوٹا قالب مزاج کا، آئس کریم آئی. اس زمانے میں کہا آئس کریم اس کی انادی طور سے کوئی امیر تھا، اس نے بیچ دیا تھا. تو حضرت نے چاہا کھانا کھا، اس کو کھائیں، لیا اٹھایا، ایک مرتبہ کھایا یا نہیں کھایا، فرمایا حضرت کا نواسا بیٹھا ہوا تھا، تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. اب تک مجھے ہم ہی تھے، وہ تھے، ہم کریں گے، کھائیں گے تو گناہ ہے. مکین تھا، اس کو دے دیا. اتنے اصلاح کے جیسے میں ان کے کمرے میں گیا، ٹہل رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے. جو پیر شدی حافظ ازما کدا بے روشو رندی وہ وسنا کی درحد شبا مولا. جب آئے حافظ جب بڈھے ہو گئے تو اس شراب خانوں سے نکلو، یہ سب جوانی میں زیب ہے، بڑھاپے میں نہیں. میں نے خود حضرت سے کسی بھی شاید نہ سنا ہو حضرت کو شعر پڑھتے ہوئے، تنہائی تھی پر کیونکہ ہر وقت آنا جانا تھا. چو پیر شدی حافظ ازما کدا، فارسی نہیں جانتے آپ تو کچھ جانتے ہیں، یاد کر لیجیے گا. چو پیر شدی حافظ ازما کدا بے روشو رندی وہ حوصلہ کی درحد شباب والو. جوانی میں تو سب ہے، بڑھاپے میں بھی وہی بات. حضرت اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ ہمیں خود اپنے سے بات کہتا ہوں. کوئی بات کہلاتے تھے، پہلے میں اپنے سے کہتا ہوں اس نفس سے، پھر تم لوگوں سے کہتا ہوں، تم لوگ ہماری اولاد ہو، اس کے بعد اب تم خانقاہ والوں کو جا کے کہو میں یہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ ترتیب بولا. تہجد کو بلاتے تھے، دیکھو یہ بات مجھے کہنی ہے لوگوں کو، پہلے تم لوگ سے کہتا ہوں تم میری اولاد ہو. میں فرماتے تھے اس کے بعد اب لوگوں سے کہو، مجلس والوں کو کہو. تو پیر شدی حافظ، مجھے یاد ہے پڑھتے ہیں، کوئی شعر مجھ کو یاد نہیں ہے، یہی شعر ان کا پڑھتے ہیں. ٹہل رہے تھے، تو پیر شدی حافظ ازما کدا بے روش ہو رندی وہ فسنا کی در عہد شباب. جوانی میں سب ٹھیک تھا، بڑھاپے میں وہی کر رہے ہو. اس وجہ سے مخاطب فرماتے رہتے تھے کہ اصلاح کرو، جس حال میں ہو اصلاح کرو. اصلاح کی ضرورت عقید ہے. اندر رحمی خراش و می تراش، اندر رحمی خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباس. تصوف کل فارسی میں اردو ہی نہیں جانتے، فارسی کے جانے یہ ترجمہ کرتا تھا. اندر رحمی خراش و می تراش، اس راستے میں خراش و تراش تو لگا ہی رہے گا، آخر دم تک فارغ نہ رہو. اپنی اصلاح. آتا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں شیطان گیا اور اس نے کہا کہ مبارکباد ہو آپ کو،
مبارکباد ہو آپ کو کہ اپنے کو نفس سے بچا کر کے آپ جا رہے ہیں. کہا اچھا یقین میں پھر دھوکہ دینے آئے. میں اپنے نفس کو میں نے نہیں بچایا, اللہ نے بچایا. وہ مجھ سے مجھے کے شیطان چلا گیا. اندر ہی امی خراش و امی تراش کا بہت اہتمام تھا آخرت کا. جلالی مشہور صاحب کی ضرورت پڑتی تھی تو کبھی ہم لوگ برتن رکھتے تھے. کہا دیکھو اب میرے کمرے میں کوئی پیشاب کا برتن بھی نہ رہے, پیشاب کا نہ رہے. پہلے رکھا رہتا تھا. اب میں نہیں چاہتا کہ میرے کمرے میں کوئی ناپاک برتن بھی رہے. باقی یہ اصلاح کی فکر. اندر اینا می خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباس. اس راستے میں خراش و تراش تو لگے, کسی حال میں کوئی کہہ نہیں سکتا میں کامل ہوں. انا الموت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں فرماتے تھے انا الموت رف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم ذلیل. موترف حضور فرماتے انا الموت رف بذنبی, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا. ہمارے حضرت کی بڑی تقریر پر ہے کہ اعتراف ذنوب نبی کی سنت ہے. صرف یہ نہیں کہ یہاں اڑے وہاں گئے, یہ نہیں. اعتراف ذنوب, اپنی گناہوں کا اعتراف کرنا. جب تو گناہ گار نہیں تھے, نبی تو گناہ گار نہیں ہوتا, سغائر سے بھی بچتا ہے. لیکن اخیر میں یہاں بھی بہت بیان کیا انا الموت رف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب ذلیل. اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. ماشاء اللہ صاحب کے متعلق کتنی بشارتیں ہیں, لیکن اپنے کو کیا ہے. اور یہ تو حدیث کی دعا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو کوئی ولی کتب کہے تو کیا تعجب کی بات. کہنا نہیں چاہیے اس کو, نہ کہے تو اس کی کمی ہے. نبی کی سنت انا الموت رف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم ذلیل. جب میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت جی کہاں سے پڑھتے ہیں. میں نے کہا منار مقبول کے ایک مندر پڑھا کرو سب یاد ہو جائے گا. ہم نے کبھی یاد نہیں کیا ہے, لیکن ایک منزل اگر پڑھ لیجیے مناجات پر سب دعائیں مستحضر. بڑی چھانٹ کے لکھا ہے, بہت آدمی نے نہیں کوئی لکھا ہے, کئی دفعہ ترمیم کر کے لکھا مناجات مقبول. ایک منزل پڑھ لیجیے سب دعائیں آ جائیں. ہمارے حضرت ماشاء اللہ تھا شب قدر کے دن ہم لوگ کہتے تھے حضرت کیا پڑھیں ہم لوگ, شب رات میں کیا پڑھیں. سب لوگ جاتے ہی ہیں, فرماتے ہیں بس مناظر مقبول پڑھ لو, ساتوں منزل سب دعا آ جائیں گی. یہ کچھ نہیں, کوئی دعا نہیں بتلاتے تھے. کہا یہ مناظر مقبول ہی نا بھائی, مناظر مقبول کے ساتھ سب پڑھ لو رات بھر. تو ہم لوگ رات بھر میں مناظر مقبول پوری پڑھ لیتے ہیں. کیا مشکل ہے. یہ آپ لوگوں کو بتلا بھی دیا, ان کو وظیفہ کبھی بتلایا نہیں کہ یہ پڑھو. کہا مناظر مقبول پڑھو, سب دعا اس کے اندر آ گئی. انا الموت رف بذنبی. حضرت تھانوی فرماتے تھے, حضرت تھانوی نے بہت اہم دو کام کیا ہے. ایک تو بحث شیوا کا لکھنا, ایک مناظر مقبول کا لکھنا. یہ اہمیت کے لیے بتلا رہا ہوں کہ ایک منزل اس کو پڑھنا بہت. سب دعائیں آ گئی. حسن حسین وغیرہ جتنی دعائیں ہیں سب علماء نے مل کے چھانٹا ہے, تفصیلات تب لکھی گئی. انا الموت رف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم ذلیل. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں کب یاد کیا ہم نے کہا یاد نہیں کیا, پڑھتے ہیں اس میں سب یاد ہے. انا الموت رف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المجرم ذلیل. گناہ جو مجرم ہے, گناہ گار ہے, ذلیل ہے, وہی آپ سے فریاد کرتا ہے. ابتہل الیک ابتہال ابتہال میں گر جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کو توفیق دے. حضرت نے آئے تو مجلس سے پڑھیے گا, اسی کی باتیں پورے بمبئی میں بیان کیا. وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا اہل بمبئی کو طریق کی طرف. طریق کی باتیں حضرت نے آ کے سنایا اور خوب سنایا. ہم لوگوں کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی توفیق ہے. ہمارے حضرت کی صاحب انا العبد, میں بندہ ہوں, انانیت نہیں. انا العبد معترف بذنبی, اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. المعترف بذنبی, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں. اسی بنا پر لکھ دیا پوری کتاب
اعتراف من الذنوب، اعتراف من الذنوب من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے سنت ہم نے ہے وضو کی یہ سنت یہ، اور حضرت نے یہ کہا الاعتراف من الذنوب، گناہوں کا اعتراف کرنا اس سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. انا المعترف بذنبی اسألک مسرۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب. ابتہال اتنی مطلب سنا، یاد اور نہیں کیا ہم نے، اتنی مطلب سنا کہ سب یاد ہے الحمدللہ. لوگ پوچھتے ہیں کب یاد کرتے ہیں، میں نے کچھ یاد اور کچھ نہیں کرتا میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے زبان پر جاری فرما دیا. اب کبھی بھول بھی جاتے ہیں پر بالکل ہی سب پورے گئے. انا المعترف کا جو ہے انا المعترف بذنبی اسألک مسرۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنبین. اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں. چنانچہ پوری کتاب اس پر ہے الاعتراف من الذنوب من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضور کی اور سنتیں ہیں گناہوں کا اعتراف کرنے کی، بالکل مناسب عنوان ہے. انا المعترف، میں اعتراف کرنے والا ہوں. یہ سنت کی طرف سے کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن فرماتے تھے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں، انہی سنتوں میں سے گناہوں کا اعتراف بھی ایک سنت ہے، بلکہ اہم سنت ہے. اس کو امت کو اختیار کرنا چاہیے. تھوڑی بات تو بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح ترجمانی کتاب و سنت کی کرنے کی توفیق مجھے بنائے. آتے تھے بمبئی، حضرت اعلان فرماتے تھے میں جا رہا ہوں بمبئی، کم زمان رہیں گے، وہ سناتے رہیں گے آپ لوگ آتے رہیے گا. یہ ساتھ یہ نہیں کہ میں بھائی سے آتا، آپ لوگ آتے رہیے گا. تو حضرت کے بعد ان کی ترجمانی کے لیے رہتا تھا دعا کیجیے. زبانی ترجمانی کے ساتھ ساتھ باطنی اور قلبی ترجمانی بھی ہو، جیسے دعا کا انتظام بہت فرماتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے، وہ تو لازمی بزرگوں کا. کبھی کبھی آتے تھے کہ کم زمان ہم نے کل والی بھی پڑھ لیا ہے. رمضان میں ایک ختم کرتے تھے، دو ختم کرتے تھے، تو کبھی کوئی کہتے تھے یہ میں نے مجھ سے خود کہا کم زمان کل والی بھی میں نے پڑھ لیا ہے. اور قرآن شریف دیکھ کے پڑھتے ہوئے تو میں نے کم ہی دیکھا، لیکن مناجات مقبول روزانہ ٹال کے پڑھتے تھے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو کے انتظام، ہم لوگ شب برات میں شب قدر میں جاتے تھے. حضرت دعا فرمائیے گا. کیا دعا کریں؟ ارے کہاں مراد مقبول تو ہے ہی، کل پڑھ رہا سب دعا آ جائے گی. مراد مقبول ہے، اس کی بھی ارشاد کرنا میرا مقصود ہے. یہ مراد مقبول وغیرہ بھی کم سے کم مولیدوں کے پاس اپنے متعلقین کے پاس رہنا ہی چاہیے. انا المعترف بذنبی، اچھی دعا کی نہیں لفظ مجھ کو تو وضع آتا ہے. انا المعترف ہے. آپ احکام کے حدیثوں سے وضع کرتے ہوں گے، میں دعا ہی کے لفظ سے وضع کرتا ہوں. انا المعترف اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں آپ لوگوں کے توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، عملی اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ قبولیت سے بھی ان دعاؤں کو نوازیے. جو ہمارا اجتماع ہے للدین فی الدین، دین کے لیے ہو. اس مشغول شہر میں دلوں کا جمع ہونے کی بڑی قدر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بھی قبول فرمائے. جو باتیں ہو رہی ہیں صدق کے قبول سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے تمام اولاد کو دین قویم پر مستقیم رکھے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم
ماشاء اللہ حضرت ماشاء اللہ صاحب کے مجلس میں بہت آتے تھے لوگ، وہاں بھی یہاں بھی دیکھا ہوگا، بہت عورتوں کا الگ انتظام ہوتا تھا، باقاعدہ انتظام عورتوں کے لیے بھی ہوتا تھا، وہ بھی مستفید ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین قویم کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس دور میں اس شہر میں خاص طور سے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین قویم کی محبت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔